بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 3 سال چھوٹی تھیں۔ نہایت حسینہ و جمیلہ اور موزے اندام خاتون تھیں۔ انہوں نے آغاز نبوت میں اپنی والدہ محترمہ اور بہنوں کے ساتھ اپنے والد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی تھی۔ حضور سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی منجلی صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹوں عقبہ اور عتبہ سے بیاہی گئی تھیں، لیکن ہنوز رخصتی کی نوبت نہ آئی تھی کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ کچھ مدت کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی۔ حبشہ میں چند سال قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلط اطلاع کی بنا پر مکہ معظمہ کو مراجعت کی، لیکن اس کے بعد تھوڑے دن مکہ مکرمہ میں رہ کر دونوں ہجرت فرمائے مدینہ منورہ ہو گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال جب صحابہ کرام مکہ کے قریشی اعدائے دین کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے بدر کے میدان جنگ میں جانے والے تھے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا یعنی خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اپنے فرزند حضرت اسامہ کو ان کی تیمہ داری کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ گئے۔ جس وقت بدر کے میدان حرب میں اسلام اور کفر باہم متصادم تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان شیری جہاں آفرین کے سپرد کر دی۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تکبیر کی آواز سنی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ذرا معلوم کرو کہ یہ صدائے تکبیر کیسی ہے۔ وہ اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ان کے والد محترم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جدہ پر سوار ہو کر اس بشارت کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں آ پہنچے کہ لشکر اسلام نے قریش کو ہزیمت دی۔ جب پیغمبر خدا بدر سے مراجعت فرمانے کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بہن کی قبر کے کنارے آپ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضور سرور دو جہاں کو اپنی ردائے مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پہنچتے جاتے تھے۔ قیام حبشہ کے دوران میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی کے نام سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ سے مشہور ہوئی۔ یہ صاحبزادے بھی 6 سال کے ہوئے تھے کہ ایک مرغ نے آنکھ میں چونچ مار دی جس نے تمام چہرہ ورم کر گیا۔ آخر اسی صدمے سے 4 ہجری میں تمام اجل ہو گئے۔ حضور سید المرسلین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور